بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی دنیا جسے رچرڈ شیر دل کہہ کر پکارتی اور فخر کرتی تھی، اور جسے یورپی ملکوں نے اپنی افواج کی سربراہی سونپ کر فلسطین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، قاصد کے چہرے پر تذبذب تھا۔ وہ اپنے بادشاہ رچرڈ کی جانب سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے سکے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی جس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بھانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم و خلیق لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنے فوجی کمانڈروں کو ابھی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود شاہ رچرڈ اور ان کی افواج بھی پوری طرح عمل کریں گے۔ صلیبی افواج کی طرف سے کوئی چھیڑ خانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارکباد بھی پیش کر دیں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبق دوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا ثبوت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ شاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے اس نے عین اس زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب صلیبی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ شاہ رچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ میں فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوجی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاہ رچرڈ کا دعوت نامہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر یا رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ شاہ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے سے باہر نکلا تو مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ ایفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمن کی کچھار میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کر دے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادی ماریا کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تزک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ اور گا رہے تھے۔ شاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری، جرنیل اور عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے چرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شاہ رچرڈ ہانکنے لگا تھا۔ وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا، بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرت کہاں؟
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خشوع و خضوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے، جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات بہت ہو گئی۔ شاہ معظم ایک درباری نے شاہ رچرڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا، اب کھانے۔ شاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مروب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ این اسی لمحہ حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 خدمتگاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نئی دلہن شہزادی ماریہ کے لیے پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ رچرڈ کا وہ خیمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار، جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان تھا۔ اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بے نیازی مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر تڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ کسی بات سے کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ، یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسکت جواب نے شاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدل دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سنجیدگی اور بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر 2 سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش اش کر اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے رہے۔ مظاہرے ختم ہوتے ہی شاہ رچرڈ نے بڑی بے فکری سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں، کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جنگ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی حلالی تلوار نیام سے نکالی تو اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجئے گا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، کیا میں آپ کا یہ انتہائی ریشمی مہین دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب کی نگاہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تلوار پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی ماریہ بھی بخلا گئی۔
ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ہی ملائم، بہت مہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نظر ڈالی، پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار بڑے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا، سلطان نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا شاہ رچرڈ آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ماہر تیغ زن ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اسے کہیے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی تار اتنی تیز ہو، اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ متانت و وقار سے کھڑے رہے۔ پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اکابرین والا جذبہ، جنون، مہارت اور ایمانی حرارت عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔